بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ موجود نہیں ہے۔ وَعَلَى سے لے کر آخر تک ان کی مصنف کا جو ہم و غم ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اس صورت میں ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ دلالت اللفظ علی المعنی والی اصطلاح جو ہے نا وہ صادق نہیں آئے گی۔ یعنی کیا؟ یعنی پہلے ہم ایک لفظ فرض کریں اور وہ ایک معنی سے حکایت کریں نا، اس فرض میں ہم نے کہا کہ یہ خود موضوع ہے تو کسی چیز سے حکایت نہیں کرتا، جب حکایت نہیں کرتا تو کوئی معنی قابل تصور ہے ہی نہیں جس سے یہ حکایت کرے، جو اس کو حکایت کرنے کے لیے استعمال ہو۔ اصلا یہاں پہ لفظ استعمال جو ہے وہ کہتے ہیں یہاں پہ کارگر نہیں ہوگا، لہذا اس بنیاد پہ کہتے ہیں وَعَلَى هَذَا، عَلَى هَذَا کا جو ہے نا وہ تفریح ہے اس پر کہ ہم نے ثابت کیا کہ جب شخص سے لفظ کا ارادہ کیا جائے تو یہ نفس موضوع حاکی نہیں ہے، کہتے ہیں اس بنیاد پہ لیس من، یہاں پہ جو ہے نا وہ استعمال لفظ بشیء کسی چیز میں کہ جو میں لفظ استعمال ہو اس باب سے یہ ہے ہی نہیں۔ بے الفاظ دیگر امر چہارم جو آپ بحث کر رہے تھے کہ بھائی ایک لفظ کو استعمال کیا جائے اور اس سے کیا ارادہ کیا جائے، کون سی معنی ارادہ کی جا رہی ہے، وہ بحث یہاں پہ صادق ہی نہیں آتی، اصلا یہ موضوعاً ہماری بحث سے ہو جائے گا خارج۔ بل یمکن انہ یقال انہ لیس ایضا من ھذا الباب، کہتے ہیں نہ فقط ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ کے کسی معنی میں استعمال کرنے والے باب میں سے نہیں ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں انہ لیس ایضا من ھذا الباب ما اذا اطلق اللفظ واريد به نوعه وصنفه۔ اور کیا کس طرح سے کہتے ہیں بھئی ہم تو ڈوبے ہیں تم کو بھی لے ڈوبیں گے، اس مثال کے مصداق کہتے ہیں کہ ہم نے ان چار مورد میں سے اس مورد کو تو خارج کر دیا کہ یہاں پہ استعمال لفظ در معنی ہے ہی نہیں۔ کہتے ہیں اگر آپ دقت ان دو مورد میں جب اس سے نوع کا ارادہ کیا جائے یا صنف کا ارادہ کیا جائے اس صورت میں بھی اصلاً یہ استعمال لفظ ہے ہی نہیں اپنی معنی میں۔ بھئی کس طرح سے؟ بھئی لفظ جس معنی کے لیے استعمال ہوا یا موضوع لہو اس کی معنی کیا ہے، وہ تو اس کا مثل ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ جب ہم کہتے ہیں زیدن قام ہے تو یہاں پہ زیدن سے اس کا مثل کا ارادہ کرنا چاہیے جو ایک فرد ہوتا ہے۔ اب اگر آپ اس سے مراد نوع زید لیتے ہیں، واضح نے تو نوع زید کے لیے زید کو وضع نہیں کیا تھا، اسی طرح سے جب آپ صنف زید کا ارادہ کرتے ہیں تو اس صورت میں بھی واضح نے اس کا ارادہ نہیں کیا تھا، تو یہ بھی استعمال لفظ در معنی نہیں ہے، یہ بھی استعمال لفظ در معنی نہیں ہے۔ جب یہ بھی خارج ہو جائے گا، یہ بھی خارج ہو جائے گا اور یہ تو ہم نے پہلے خارج کیا، تو یہ تینوں مورد اصلاً یہ استعمال لفظ در معنی یا ارادہ لفظ میں کے مصادیق میں سے ہوگا ہی نہیں۔ لہذا اسی لیے فرماتے ہیں کہ وَعَلَى هَذَا، اس بنیاد پہ کہ جب نفس اور شخص کے بنیاد پہ ہم نے کہا کہ وہاں پہ لفظ اب کسی معنی میں کیونکہ استعمال نہیں ہوتا لہذا استعمال لفظ در معنی ہے ہی نہیں، ہم کہتے ہیں نہ فقط یہ بلکہ جب اس سے نوع اور صنف کا ارادہ کیا جائے وہ مورد بھی اطلاق لفظ یا استعمال لفظ اور اس سے کسی معنی کا ارادہ کرنے کے مصادیق میں سے نہیں ہے۔ لہذا فرماتے ہیں بل یمکن ان یقال انہ لیس ایضا من ھذا الباب باب ما اذا اطلق اللفظ واريد به نوعه او صنفه، کہ بھائی ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ جب اس باب میں سے وہ ابحاث بھی کاؤنٹ نہیں ہوں گی یا وہ موارد بھی حساب نہیں ہوں گے کہ جب لفظ کو استعمال کیا جائے اور اس سے مراد اس کا مثل نہ لیا جائے، اس کی نوع کو مراد لیا جائے یا صنف کو مراد لیا جائے۔ فإنه فرده ومصداقه حقیقتاً، کیونکہ بھائی یہ اس صنف کا فرد ہے، اس نوع کا فرد ہے، بھائی یہ خود تو وہ نہیں ہے، بس یہ اس صنف کا، مثال کے طور میں زید جو ہے وہ کلی جو زید ہے اس کا ایک فرد افراد میں سے ایک فرد ہے، اسی طرح صنف میں جو بہت سارے دیگر افراد ہیں ان کے مصادیق میں سے ایک فرد ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ بھائی کلی یا نوع ہے انسانیت، انسانیت کے افراد بہت سارے ہیں ان میں سے ایک فرد ہے زید، اسی طرح سے صنف عالم اس کے بہت سارے افراد ہیں، عالم بہت سارے ہیں، ان میں سے ایک فرد جو ہے وہ زید ہے۔ اب اگر ہم لفظ زید کو استعمال کریں اور اس سے پوری انسانیت کو مراد لیں
بھائی یہ اس کی معنی میں تو استعمال نہیں ہوا نا، زید کی معنی ہے وہ فرد جو خارج میں موجود ہے. اگر اس سے ہم مراد پوری انسانیت لے رہے ہیں تو لفظ کو غیر معنی میں جو ہے نا وہ استعمال کرنا ہوا. اسی طرح سے صنف کا اگر فَإِنَّهُ فَرْدُهُ کہ بتحقیق یہ لفظ جو آپ استعمال کر رہے ہیں یہ فرد من الکلی یا من النوع او الصنف، یہ اس فرد ہو یعنی فرد نو، ومصداق ہو حقیقتاً، اور مثال اس صنف کا ایک کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے حقیقت میں. بس یہ لفظ خود اس کا حکایت کنندہ نہیں ہے بلکہ اس کے افراد میں سے ایک فرد، اس کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے. لا لفظ یہ اس نو یا صنف کا لفظ نہیں ہے. بھائی اس نو کا مثال انسانیت کا لفظ انسان ہے، صنف عالم کی حکایت کرنے کے لیے لفظ عالم ہے. زید سے اگر اس کی مراد لی جا رہی تو بے عنوان اس کے یہ اس کا مصداق ہے، نہ کہ یہ اس کا لفظ ہے اور ذا کا معنی ہو اور وہ جس کے اوپر یہ دلالت کرے وہ اس لفظ زید کی معنی ہو. اس طرح سے نہیں ہے. اگر اس طرح سے ہوتا کہ یکون مستقبلا فیہ استعمال اللفظ فی المعنی، اور اس میں استعمال ہوتا یہ ہوتی اور یہ اس معنی میں استعمال ہوتا تو اس وقت آپ کہہ سکتے تھے کہ بھائی لفظ جو ہے وہ اپنی معنی میں استعمال ہوا اس مورد میں، جبکہ ایسا نہیں ہے. بس ہم کہتے ہیں کہ جب مراد خود لفظ کو استعمال کر کے لفظ اور شخص لفظ ہو، نفس و شخص لفظ ہو، اس صورت میں بھی یہ استعمال لفظ در معنی نہیں ہے. صنف اس میں استعمال ہو وہاں پہ بھی یہ استعمال لفظ در معنی نہیں ہے. کلی میں بھی اگر استعمال ہو تو وہاں پہ بھی یہ استعمال لفظ در معنی نہیں ہے. یہ تینوں موارد حقیقت میں استعمال لفظ و ارادہ معنی اذعان میں سے جو ہمارا موضوع ہے یعنی امر چہارم ہے اس میں سے ہے ہی نہیں. لہذا فرماتے ہیں فَيَكُونُ اللَّفْظُ نَفْسُ الْمَوْضُوعُ الْمُلْقَى إِلَى الْمُخَاطَبِ خَارِجًا، پس حقیقت میں لفظ جو ہے یہ خود وہ موضوع ہے جس کو کیا گیا ہے مخاطب کی طرف خارج میں. قد احضر فی ذہنہ بلا واسطۃ حاکن، اور یہ حاضر کیا گیا ہے یا احضرہ کو پڑھا جائے بہتر ہے کہ اس جو حاضر کیا گیا ہے مخاطب کے ذہن میں بغیر کسی حکایت کنندہ کے واسطے کے. وقد حکم علیہ ابتداء، ڈائریکٹ خود اس فرد کے طرف اس موضوع کے اوپر حکم لگا گیا ہے بلا واسطت اصلا یا بلا واسطت شیء اصلا، کوئی چیز اس میں واسطہ نہیں ہے. لا لفظ کہ بھائی ان موارد میں جو حکم لگایا جا رہا ہے مثال کے طور پہ زید کے اوپر، ہم کہتے ہیں یہ خود جو ہے وہ موضوع ہے، اسی کو مخاطب کے ذہن میں حاضر کیا گیا ہے، حکم بھی اسی کے اوپر لگایا گیا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ حاکی ہو اور کسی چیز کے اس سے حکایت کرے اور کام کا حکم ہم اس پہ لگا رہے ہوں، ایسا نہیں ہے. کما لا یخفی کہتے ہیں جس طرح سے یہ چیز مخفی نہیں ہے. فلا یکون فی البین لفظ کا دوستوں میں لفی معنی، جب ہم نے کہا کہ زید جو ہے وہ اصلا لفظ نہیں ہے خود موضوع ہے تو اصلا لفظ ہی نہیں ہے جو کسی معنی میں استعمال ہو. فرض یہ ہے کہ خود موضوع ہے وہ یہ لفظ نہیں ہے. بل فرد قد حکم فی القضیۃ علیہ، بلکہ یہ ایک زیدن جو ہے یہ ایک فرد ہے اس کلی کے نو کے افراد میں سے ایک فرد ہے کہ جس کے اوپر حکم لگایا گیا ہے، یا صنف کے افراد میں سے ایک فرد ہے کہ جس کے اوپر حکم لگایا گیا ہے. بما ہوا مصداق لکلی اللفظ، اس اعتبار سے کہ اس لفظ کی جو کلی ہے اس کے افراد بہت سارے، ان میں سے کیونکہ ایک مصداق یہ بھی ہے اس اعتبار سے اس کو بھی اس کے اوپر بھی حکم لگایا جا رہا ہے. بس بے عنوان مصداق ہے اس کلی کا اس لیے اس کے اوپر حکم لگایا جا رہا ہے. لا بما ہوا خصوصیت ہے، نہ کہ یعنی بے عنوان جز کے اعتبار سے اس کے اوپر حکم لگایا جائے. بس یہاں پہ یہ تین مورد اس نے خارج کر دیے مصنف نے کہ بھئی ان تینوں میں اصلا استعمال نہیں کہ ہم اس کو کہیں کہ یہ استعمال در معنی ہے اور اس سے معنی کا ارادہ کیا گیا. فقط یہ جو تیسرا مورد ہے اگر دوسرا فرد کوئی مراد لیا جائے، مثال میں کہتا ہوں زید قام اور زید سے مراد یہ خود لفظ نہ ہو بلکہ خارج میں اس جیسے جو دوسرا مصداق ہے کہ جس سے یہ زید حکایت کرتا ہے، اس صورت میں کہتے ہیں یہ استعمال لفظ بھی ہے اور وہاں پہ یہ بحث
ہو سکتی ہے، لیکن وہاں پہ تو کوئی کیا کہتے ہیں اختلاف ہی نہیں ہے، سب اس کو مانتے ہیں. لہذا کہتے ہیں نعم فیما اذا ارید به فرد آخر مثلو، وہ جگہ کہ جہاں پہ اس لفظ زید سے مراد ایک دوسرا فرد دیا جائے، مثلہ کہے کہ جو اس جیسا ہے، کان من قبیل استعمال لفظ فی المعنی، وہاں پہ یہ استعمال لفظ ہوگا معنی میں. اللہم الا ان یقال، اب یہاں پہ ایک اور چیز کو وضاحت کرتے ہیں کہ ہم نے بتایا کہ ان 3 موارد میں یہ استعمال لفظ در معنی نہیں ہے، کہتے مگر یہ کہ ہم یہ کہیں کہ یہاں پہ ان کو بے عنوان اور مراعت قرار دیا گیا ہے تاکہ وہ اس کی حکایت کرے. مثال لفظ زید جو ہے وہ اس لیے آئے تاکہ اس نوع کی حکایت کرے، یا آئینہ ہے تاکہ اس صنف کی حکایت کرے. تو اس صورت میں یہ لفظ جو ہے وہ ایسا لفظ حساب ہوگا جو اس نوع میں استعمال ہوا ہے یا اس صنف میں استعمال ہوا ہے. لہذا کہتے ہیں اللہم الا ان یقال. بس یہ اللہم الا ان یقال استدراک ہے کس چیز سے؟ کہ جو ہم نے ان 3 موارد کو خارج کیا، 2 موارد ان میں بحث ہے کہ بھئی صنف جو ہے وہ استعمال لفظ نہیں ہے، یا کلی جو ہے وہ استعمال لفظ جو ہے، نوع جو ہے جب لفظ نوع میں استعمال تو وہاں پہ استعمال لفظ نہیں ہے. کہتے ہیں ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہم لفظ کو استعمال کریں اس عنوان کے ساتھ کہ وہ اس کلی کی حکایت کرے یا اس کلی کا آئینہ بنے تاکہ اس کلی کو ہمیں دکھائے یا اس صنف کو دکھائے. کہتے ہیں نعم ان لفظ ضرب و ان کان فردا لہ، مثال کے طور پہ ضرب جو ہے وہ کلی ضرب کے لیے ایک فرد ہے، مثال کے طور پہ فعل ماضی کے لیے کیا ہے، یہ ایک فرد ہے. الا انہ اذا قصد به حکایتہ، لیکن ارادہ کیا جائے کہ اس ضرب سے اس کلی کی اس صنف کی حکایت کی جائے گی، وجعل عنوانا له ومراعتا، اور قرار دیا جائے اس لفظ ضرب کو عنوان اور مراعتہ، یعنی عنوانا له ومراعتہ، اس کلی کے لیے عنوان اور مراعت، کان لفظہ المستعمل فیہ، اس صورت میں یہ ضرب لفظ ہوگا اس کلی اور صنف کا جس میں یہ استعمال ہوئی ہے. وَقَانَ حِينَئِذٍ كَمَا إِذَا اُسْتُعْمِلَ بِفَرْدٍ مِثْلِهِ، اس صورت میں یہ اس طرح اس لفظ کی طرح سے ہوگا، مثال اس لفظ کی طرح سے ہوگا جیسے ہم نے زید کہا اور اس سے اس کے مثل کا ارادہ کیا. یہاں پہ بھی ضرب جو ہے وہ ایسا لفظ ہوگا جس سے اس کی جب صنف اور نوع کا ارادہ کیا جائے تو یہ ایسے ہے جیسے لفظ کو اس کے فرد مثل میں استعمال کیا جائے. وَبِالْجُمْلَةِ، کلی طور پہ دوبارہ خلاصہ نکالتے ہیں، کہتے ہیں فَإِذَا أُطْلِقَ وَأُرِيدَ بِهِ نَوْعُهُ، جب بھی لفظ استعمال ہو اور اس سے مثال ضرب استعمال ہو اور اس سے ارادہ کیا جائے اس کی نوع کا، كَمَا إِذَا أُرِيدَ بِهِ فَرْدٌ مِثْلِهِ، جس طرح سے اس کو استعمال کیا جائے اور فرد مثلو یا مثلہ، جب اس کو استعمال کیا جائے اور اسے ارادہ کیا جائے ایسے فرد کا جو اس جیسا ہو، کان من باب استعمال لفظ فی المعنی، اس صورت میں یہ استعمال لفظ در معنی کے باب میں سے حساب ہوگا. وَإِن كَانَ فَرْدًا مِنْهُ، اگرچہ اس وقت بھی یہ اس کلی کے افراد میں سے ایک ہوگا. مثال کے طور پہ یہ ضرب جو ہے، یا اس کو ضرب سے بہتر ہے وہ زید قام والا مثال دیں کہ زید قام میں زید جو ہے وہ اس زید کلی کے لیے یا صنف زید کے لیے کہ افراد میں سے ایک فرد ہے. وقد حکم فی القضیۃ بما یؤمہ، اور اس قضیہ زید قام میں قام کا حکم ایک ایسا آیا ہے اس فرد کے اوپر جو اس فرد کو بھی شامل ہوتا ہے اور اس کی کلی کے جو دوسرے افراد ہیں ان کے اوپر بھی شامل آتا ہے. وَإِنْ أُطْلِقَ لِيَحْكُمَ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ فَرْدُ كُلِّهِ وَمَصَادِقِهِ، اب یہ حکم یہ استعمال جو ہوا ہے تو اس لیے استعمال ہوا ہے تاکہ اس کے اوپر حکم لگایا جائے ایسی یعنی ایسے حکم کا یا اس طرح سے کہ وہ فرد و کلی ہے کہ بھئی ہم اس کے اوپر بھی حکم لگاتے ہیں، لیکن وجہ کیا ہے اس کے اوپر اس کو استعمال کرنے کی؟ کیونکہ یہ اس کلی کے افراد میں سے ایک فرد ہے اور اس کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے. لا بما ہوا لفظہ و بہی حکایتہ، یہ حکم جو اس کے اوپر لگایا جا رہا ہے وہ اس وجہ سے نہیں لگایا جا رہا ہے کیونکہ یہ اس کلی
لفظ ہے جو اس کلی کو کی حکایت کرے یا اس کے ذریعے سے کلی کی حکایت کی جا رہی ہے، فلیس من ھذا الباب، کہتے ہیں یہ اس عنوان میں سے نہیں ہے یا اس باب میں سے نہیں ہے۔ یہاں تک اس کی اصل بحث ہو گئی پوری۔ اب ایک نقطہ استطرادی بیان کرنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ بھائی آج کل جو عمومی طور پہ اطلاقات جو عرف میں رائج ہیں ان میں ایسا نہیں ہوتا، یعنی وہاں پہ عرفاً جو نگاہ کی جاتی ہے لفظ کے اوپر، اگرچہ ہم نے کہا تھا کہ اس کو لفظ کلی کا لفظ یا اس کی حکایت کنندہ نہیں مانا جاتا، لیکن عرفاً اس طرح سے اس کو استعمال کرتے ہیں کہ جیسے اس کو لفظ حساب کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے اس کلی کی حکایت ہو سکے۔ لہذا فرماتے ہیں لیکن الاطلاقات المتعارفۃ ظاہراً، یعنی ظاہراً جو اطلاقات متعارف ہیں جو دیکھے گئے ہیں عرفاً، لیس اس طرح سے نہیں ہے، اس طرح سے نہیں ہے یعنی کیا؟ یعنی جب ان میں موضوع جو مثال کے طور پہ زیدن ہے استعمال ہوتا ہے تو اس کو اس کلی کے فرد یا مصداق کے اعتبار سے نہیں دیکھا جاتا کہ اس کے اوپر حکم لگایا جائے، بلکہ اس کو اس کلی کا لفظ اور حکایت کنندہ دیکھا جاتا ہے، کما لا یکفی، کہتے ہیں جس طرح سے یہ بات مخفی نہیں ہے۔ وَفِيهَا مَا لَا يَكَادُ يَسِعُ أَن يُرَادَ مِنْهُ ذَلِكَ، کہتے ہیں اور یہ مورد ایسا ہے، یعنی متعارفات میں جو ہے وہ یہ چیز یعنی نزدیک ہے کہ اس سے اسی طرح کا ارادہ کیا جائے۔ مما کان الحکم فی القضیۃ لا یکاد یعم شخص اللفظ، خاص کے طور پہ یعنی اس میں سے اس جگہ پہ خاص کر یعنی یہ ارادہ کرنا ضروری ہے کہ وہاں پہ لفظ کو حکایت مانا جائے، اس لفظ کو کلی کا لفظ مانا جائے اور حکایت کنندہ مانا جائے، کہ بالخصوص ان موارد میں کہ جب جو حکم آیا ہے وہ اس فرد نہ ہو جو کلی کا فرد ہے، یعنی مما کان الحکم فی القضیۃ لا یکاد یعم شخص اللفظ، خصوصاً اس صورت میں کہ جب جو حکم قضیے میں آیا ہے وہ شامل نہیں ہوتا شخص لفظ پر، یعنی وہ اس لفظ پر کہ جو استعمال ہوا ہے مثال میں، کما فی مثل ضرب فعل ماضٍ، جس طرح سے کہتے ہیں کہ بھئی ضرب جو ہے یہ فعل ماضی ہے۔ اب یہ فعل ماضی کا اطلاق اس ضرب پہ بھی نہیں ہوتا جو تلفظ ہوا ہے، بقایا جو بھی فعل ماضی ہیں ان سب کے اوپر ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس ضرب کے علاوہ جو دیگر ضرب ہیں ان کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن اس مثال میں جو ضرب استعمال ہوا ہے ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہے وہ کلی ضرب کے مصادیق میں سے ہے، کیونکہ یہ ضرب کلی ضرب کے مصادیق میں سے خارج ہے۔ کس طرح سے؟ کیونکہ یہ ضرب جو آیا ہے یہ فعل ہے، بلکہ اگر آپ دقت کریں کہ یہ مبتدا ہے، اسم ہے، فعل ماضی اس کی خبر ہے، تو یہ اسم ہے، یہ خبر ہے، یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، تو یہ فعل ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو بحث کریں گے یہ فعل ماضی کے مصادیق میں سے ہے یا نہیں ہے۔ یہ یہاں پہ اسم ہے جو حکایت کنندہ ہے ان تمام ضرب کے ساتھ جن کی یہ حکایت کرتا ہے ان کے لیے یہ اسم بنائے، تو حد اقل جس ضرب کا متکلم نے تلفظ کیا ہے یہ فعل ماضٍ کا حکم اس کے اوپر شامل نہیں ہوتا، اس اعتبار سے یہ خارج ہے۔ کلی طور پہ بس نتیجہ یہ ہوا ہمارے بحث کا کہ جب بھی استعمال لفظ کیا جائے اور اس سے ارادہ کیا جائے کہ بھائی اس سے لفظ سے مراد نو لی جائے یا صنف لی جائے یا مثل لیا جائے یا نفس و ذات لی جائے، تو ہم کہتے ہیں کہ جو مثل ہے اس میں جو اس کا استعمال لفظ ہے یہ مشہور مصنف کے نزدیک بھی یہ استعمال لفظ ہے اور معنی بھی ہے اور استعمال صحیح بھی ہے اور جائز بھی ہے۔ باقی نفس اور ذات میں کلی طور پہ اختلاف ہے، اور مصنف کی جو نظر ٹھہری وہ یہ ہوئی کہ بھائی نفس و ذات بھی خارج ہے، اس کے ساتھ ساتھ نو اور صنف میں جو اس کا استعمال ہے اس کو استعمال نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ وہ اس کے بے عنوان فرد من الافراد اس کے اوپر حکم لگایا گیا ہے۔ البتہ کہتے ہیں جو موارد عرفاً استعمال ہوتے ہیں وہاں ان کو بے عنوان فرد حساب نہیں کیا جاتا، وہاں ان کو حاکی یعنی حکایت کنندہ اور لفظ کلی حساب کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم۔